اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کی بات لیتے ہیں، آج پیدا ہوئے، میلاد مقدس ہے، اور زمانے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یعنی ولادت کے زمانے میں مکہ کا ماحول تھا کہ بچے پرورش کے لیے دایاؤں کے پاس دے دیے جاتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ بچہ شہر کی گہما گہمی سے دور رہے، اس کی زبان محفوظ رہے۔ دیہات والوں کی زبانیں وہاں اچھی ہوتی تھیں، عربی، اور شہر میں ہوتا یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ مکہ میں آتے تھے، مکس نہ ہو جائے، تو مکہ والے خاص طور پر اپنے بچوں کی زبان کی حفاظت کے لیے شروع کے چند دن کسی دایا کے پاس رکھتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، یہ وہی زمانہ ہے جب بنو سعد قبیلے کی دایا عورتیں ہیں۔ ایک قبیلہ ہے جس قبیلے کی ساری خواتین بچوں کو پالتی تھیں اور 2 سال کے بعد لے جاتی تو بھاری معاوضہ ملتا تھا، اجرت ملتی تھی، وہ پیسوں پر دودھ پلاتی تھیں۔ اسی اعتبار سے بنو سعد قبیلے کی خواتین مکہ میں آئیں۔ انہی خواتین میں ایک حلیمہ سعدیہ بھی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جب مکہ پہنچے میری اونٹنی لنگڑی تھی، جس کی وجہ سے میں تاخیر سے پہنچی۔ ساری عورتیں مکہ میں جو نومولود بچے تھے سب کے پاس گئیں اور ان سے بھاؤ تاؤ کیا، معاوضہ طے کیا اور بچے لے لیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں تاخیر سے پہنچی، تقریباً بچے جا چکے تھے، ایک بچہ باقی تھا، وہ آمینہ کا در یتیم تھا۔ میں وہاں آئی، میں نے دیکھا اور اس کے بعد پوچھا کون ہے اس بچے کا سرپرست؟ کہا بچے کی ولادت سے 6 ماہ پہلے ہی اس کے والد کا وصال ہو چکا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں چھوڑ کر باہر چلی آئی، میں نکل آئی کہ باپ ہے نہیں بچے کا، میں اگر دودھ پلا بھی دوں 2 سال کے بعد مجھے اجرت دے گا کون معاوضہ دے گا؟ وہ کہتی ہیں پھر پورا مکہ چھان ماری لیکن اب کوئی بچہ نہیں ملا۔ شام ہو گئی تھی، شوہر ساتھ میں تھا۔ حلیمہ سعدیہ سے شوہر نے کہا اے حلیمہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ وہ یتیم کو ساتھ لے جائیں، یتیم در یتیم ہے، ساتھ لے جائیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں دوبارہ واپس آمینہ کے گھر آئی۔ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے حلیمہ صبح تم بچے کو دیکھ کر گئی تھی پھر واپس آئی؟ کہا ہاں ہم خالی ہاتھ جانے سے بہتر سمجھتی ہیں کہ اس در یتیم کو لے جائیں۔ حضرت آمینہ نے کہا لے جانا چاہے تو لے جاؤ، لیکن تمہاری امیدوں کے مطابق ہم معاوضہ نہیں دے سکیں گے، تمہاری امیدوں کے مطابق ہم اجرت نہیں دے سکیں گے۔ آمینہ نے کہا، حلیمہ سعدیہ نے کہا ٹھیک ہے اب خالی ہاتھ نہ جانے کا ہم نے عہد کیا ہے، بچے کو لے لیتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ اس وقت تک بچے کو اپنے گود اٹھائی نہیں تھی، صرف دیکھ کر کے گئی تھی۔ گود میں جب لیا، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے پیشانی سے لے کر تلووں تک ٹھنڈک پہنچ گئی تھی۔ پہلی مرتبہ گود میں لیا، اس کے بعد اس کے شوہر حلیمہ سعدیہ کے ساتھ وہ باہر آئی۔ کہتی ہیں کہ میری ساری ساتھیاں، میری سہیلیاں جو بنو سعد قبیلے کی خواتین تھیں وہ جا چکی تھیں اور سارے سفر پر تھیں، میری اونٹنی لنگڑی اور پھر تاخیر بھی الگ، میں بچے کو لے کر کے اسی لنگڑی اونٹنی پر بیٹھی۔ اللہ اکبر، یہ پہلا معجزہ میرے آقا کا ہے۔ اونٹنی جو لنگڑی تھی بالکل صحت یاب ہوئی اور اتنی تیز دوڑنے لگی، اتنی تیز۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بنو سعد قبیلے میں سب سے پہلے میں حاضر ہوئی، میرا بچہ جس کو میں لے کر آئی تھی عبداللہ کا در یتیم، سب سے پہلے بنو سعد میں حاضر ہوئی۔ اور کافی دیر کے بعد دوسری سہیلیاں ہماری بچوں کو لے آئیں، انہوں نے آتے ہی ہم سے پوچھا حلیمہ تیری اونٹنی تو لنگڑی تھی، تیری اونٹنی کمزور و لاغر تھی، تو پیچھے رہ گئی تھی، اتنی تیز کیسے آ گئی؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہاں اونٹنی میری لنگڑی تھی لیکن سوار بہت ہی اعلیٰ تھا، جیسے ہی یہ بچہ اس اونٹنی پر سوار ہوا نہ جانے اس میں طاقت کہاں سے آئی، سب سے پہلے میں حاضر ہوئی۔ ساری عورتوں نے محسوس کیا یہ ایک معجزہ نہیں، بنو سعد جو قبیلہ ہے وہ آج بھی ہے طائف کے قریب، آج بھی وہ قبیلہ ہے حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ جس کو بنو سعد کہتے ہیں۔ اس قبیلے والوں کا بیان ہے کہ یہ رات ایسی تھی پورے بنو سعد قبیلے کی بکریوں کے دودھ سے تھن بھر چکے تھے، سارے قبیلے والوں کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں بچے کو گھر میں لے آئی تو عجیب سی راحتیں اور برکتیں اور ہوائیں چلنے لگی، لوگوں نے محسوس کیا
آج تک بنو سعد قبیلے میں ایسی خوشگوار ہوائیں آئی نہیں تھی، لیکن لوگوں نے بعد میں یہ محسوس کیا یہ حلیمہ سعدیہ کے گھر جو بچہ آیا ہے اسی کی برکتیں ہیں۔ ایک کے بعد دیگرے لوگوں نے معجزے دیکھے بھی۔ حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی ہیں شیمہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن ہے، حضور کی دودھ شریک بہن ہے، وہ کہتی ہیں میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گود میں لے کر رات میں بیٹھتی تھی، 1 سال کے نہیں تھے، 9 ماہ کے تھے، جب میں گود میں لے کر بیٹھتی تھی، تاریک راتیں ہوں یا اجالی راتیں ہوں، کھلے آسمان کے نیچے میں آ کر بیٹھتی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں حلیمہ کا گھرانہ لگا ہے۔ کہتی ہیں ہم مالدار نہیں تھے، کھیل کھلونے والی چیزیں ہمارے گھر نہیں ہوتی تھی، لیکن شیمہ کہتی ہیں جب محمد میری گود میں ہوتے، رات کو 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گود سے انگلی کو یوں اٹھاتے، چاند ادھر چلا جاتا، کبھی چاند ادھر جاتا، گود میں انگلی جس طرف کرتے وہ چاند ادھر ہی جھک جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں چاند جھک جاتا ادھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ عزیزان گرامی، کھلونا بنا ہے کون؟ جس سے پوری دنیا آج تک کھیل نہ سکی، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلونا بنا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، گود کے معجزات ہیں، گود کے معجزات ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے ذہن کو میں صاف کرنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے، 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے۔ بہت سارے لوگوں نے کتابوں میں بھی لکھ دیا۔ میرے عزیز بات کو سمجھا کرو، نبی بنائے گئے یہ جملہ توجہ، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے 40 سال کے بعد حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ نبی بنائے گئے الگ چیز ہے، وہ نبی کب بنائے گئے تھے یہ خود رسول پاک سے پوچھو، آپ کب نبی بنائے گئے تھے؟ ان کی کتابوں سے نہ پوچھیں گے، ہم حضور سے پوچھتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو پانی اور مٹی میں گوندھا جا رہا تھا، آدم علیہ السلام کے خمیر کو گوندھا جا رہا تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس حدیث کو اگر نہیں مانتے، معجزہ کب دیا جاتا ہے؟ معجزہ کب دیا جاتا ہے؟ جب نبی اپنی نبوت کو ظاہر کر دے، اسے لوگوں کو قائل کرنا رہتا ہے، ایمان کی طرف بلانا ہوتا ہے، اپنی حقانیت کی دلیل پیش کرنی ہوتی ہے، تب نبی معجزہ دکھائے گا۔ یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں جو معجزے دکھا رہے ہیں، حلیمہ سعدیہ کے گھر جو معجزے دکھائے جا رہے ہیں، تمہارے قول کے اعتبار سے 40 سال کے بعد نبی ہوئے تھے نا، تو معجزے تو 40 سال بعد دکھنا چاہیے۔ حلیمہ سعدیہ کی گود میں جو معجزے دکھ رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے وہ پیدائشی نبی تھے، اعلان کا حکم 40 سال کے بعد اللہ نے دیا، وہ نبی نبوت لے کر کے دنیا میں آئے۔ عزیزان گرامی، یہ معجزات کی ابتدا حلیمہ سعدیہ کے گھر سے ہوئی، اور اس کے بعد ایک دو نہیں کئی معجزے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی شیمہ کہتی ہیں 2 سال کی عمر سے پہلے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح بڑے نہیں ہوئے ہیں، 9 مہینے کی عمر میں تو آپ تیر چلاتے تھے اور برابر نشانے پر، اور کبھی آپ نے ہکلا کر کے بات نہیں کی، جیسے بچے تتلا کر ہکلا کر بات کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو فرمائی، نہایت فصیح عربی میں گفتگو فرمائی، فرماتی ہیں کہ ایک بھی ایسا ٹوٹا ہوا جملہ محمد سے ہم نے سنا نہیں۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی۔ عزیزان گرامی، شیمہ کہتی ہیں 1.5 سال کی عمر میں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے آ جاتے تھے، بکریاں چرانے کے لیے آتے تھے۔ وہ کہتی ہیں جب بکریاں چرانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، جنگل میں یا صحرا میں جہاں پر بھی معاملہ، وہ کہتی ہیں میں 1 آدھ بکری کو لے کر جاتی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری بکریاں ہوتی۔ فرق یہ تھا کہ میں دھوپ میں چرا رہی ہوتی، لیکن ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بنا رہتا تھا۔
ہمیشہ چھاؤں رہتی تھی, کبھی دھوپ براہ راست ان کے رخساروں کو نہیں مارتی, ان کے رخساروں پر نہیں پڑتی. یہ حضرت شیمہ کہتی ہیں, حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہتی ہے, ایک دن ایسا ہوا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1.5 سال یا 2 سال کی عمر کے آس پاس ہیں, اچانک 2 لوگ آئے اور ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے ایک درخت کے نیچے لٹایا اور ان کا سینہ چاک کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھبرائی ہوئی بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئی. 2 سال کی عمر تھی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. حلیمہ سعدیہ کی بیٹی یا بیٹا جو حضور کے دودھ شریک تھے وہ دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آئے اور کہا, عجیب ایک بات ہم نے دیکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ کوئی انہونی 2 شخصیات آئیں, انہوں نے گرایا ہے اور سینہ چاک کر دیا ہے, اللہ نہ کرے کہ محمد کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے. وہ گھبرائے ہوئے تھے. حضرت حلیمہ کہتی ہے میں دوڑتی ہوئی اس مقام پر پہنچی, جا کر کے دیکھا درخت کے سائے میں وہ آرام کر رہے تھے, کوئی لوگ نہیں تھے, کوئی شخصیات نہیں تھی. حلیمہ سعدیہ نے دیکھا واقعی سینے کے اوپر کچھ نشانات نظر آ رہے تھے. اٹھایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے 2 فرشتے آئے تھے, انہوں نے میرا سینہ کھولا اور دل نکالا, جنت سے لائے ہوئے تشت میں جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا میرے دل کو اس میں رکھا اور اس کے بعد پھر میرے سینے پر رکھا اور پھر بند کر دیا اور وہ چلے گئے, اس لیے کہ بچپن میں آنے والی عام انسانوں کی خصلتیں اس نور خدا محبوب خدا کے دل میں کبھی نہ آئیں. انہوں نے سارے وسوسوں کو میرے پاک کر دیا. یہ 2 سال کی عمر میں شق صدر کا معجزہ اس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شق صدر, سینہ پھٹ جانے والا. یہ جو معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 4 مرتبہ اس طرح سے ہوا. سینہ شق ہوا, فرشتوں نے آپ کا دل مبارک نکالا, جنتی پانی سے اور جنت کی نور و حکمت سے بھر دیا. میرے عزیزو, پھر میں سوال کرتا ہوں, تم تو کہتے ہو 40 سال بعد نبی ہوئے, پھر یہ معجزہ 2 سال کی عمر میں کیسے پیش آیا؟ معجزہ نبوت کے بعد ملنا چاہیے. نبی ہونے والا اپنی نبوت کی دلیل کے لیے لوگوں کے سامنے معجزہ پیش کرتا ہے. یہ تو میں نے بچپن کے وہ حالات بتائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان حالات کو دیکھ کر حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں اور پھر واپس وہ مکہ لے کر کے آئیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آمینہ کے گھر رہے. یہاں کے جو آپ کی زندگی پاک کے ایام ہیں وہ پھر اگلے کسی موضوع پر میں عرض کروں گا. آج معجزات مصطفیٰ ہمارا موضوع سخن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات بیان سے باہر ہیں, بیان سے باہر ہیں. کس چیز میں آپ نے معجزہ نہیں دکھایا؟ درختوں میں ہو, پتھروں میں ہو, جانوروں میں ہو, پرندوں میں ہو, مردوں میں ہو, آسمان کے تاروں, چاند, سورج میں ہو. کس چیز میں معجزے میرے آقا کے نہیں ہیں؟ ہر چیز میں. اور رزق میں وسعت اور برکت کے اتنے معجزے ہیں کہ پوری کتاب اس پر لکھی گئی. رزق میں برکت اور وسعت, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کو تناول فرمایا اور کسی کو دے دیا وہ ختم ہی نہیں ہوتی. یہ معجزہ ایک بار نہیں کئی بار پیش آیا, کئی بار پیش آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار 440 لوگ آئے, 440 لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا ہماری مہمان نوازی کریں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کو کھلاؤ. حضرت عمر نے کہا آقا میرے پاس ایک ہی آدمی کا کھانا ہے, ایک آدمی, یہ 440 ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کھجور انہیں دی اور فرمایا جاؤ جتنا کھانا ہے اسی میں سے کھلاؤ. حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا, 440 لوگ کھاتے رہے, میرا کھانا ختم ہی نہیں ہوا. وہ کھا کر چلے بھی گئے, میرا گھر پورا کھا لیا, پھر بھی کھانا باقی رہا. یہ رزق میں برکت اور وسعت کے ایک نہیں بے شمار معجزے ہیں میرے آقا کے. صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ جا رہے تھے عمرہ کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مکہ والوں نے بیچ راستے میں روک لیا تھا اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا, پانی نہیں تھا اور ایک کنواں قریب میں تھا وہ بھی سوکھ چکا تھا. وہ کنواں آج بھی مکہ میں موجود ہے, ہم نے اس کی زیارت کی ہے. آپ ان سعودیوں نے 4 سال پہلے شاید
ایک کمپنی کو ٹھیکے میں دے دیا اور اس کمپنی کے انڈر اب وہ کنواں ہے, ابھی اسے ختم نہیں کیا گیا, تقریباً 14 صدیوں پرانا کنواں آج بھی موجود ہے. وہ سوکھا ہوا بالکل سوکھ چکا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلی فرمائی اور کہا اس کنویں میں ڈال دو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کنویں میں پانی ڈال دیا, تھوڑا سا کلی کا پانی تھا, کنواں لبالب بھر گیا. پانی سے اتنا بھرا کہ جتنے لوگ تھے سبوں نے اس کنویں سے پانی پیا بھی, وضو بھی کیا, جسے غسل کی حاجت تھی غسل کیا, اپنے جانوروں کو بھی پلایا. ایک صحابی سے پوچھا گیا آپ لوگ کتنے تھے اس وقت؟ وہ کہتے ہیں ہم 1400 لوگ تھے, لیکن میرا یقین ہے کہ اگر 1 لاکھ ہوتے تو بھی پانی کم نہ پڑتا. اور اس کے بعد وہ کنواں کبھی سوکھا نہیں, آج بھی پانی اس میں موجود ہے. اور ایک کنواں بیر شفا جس کو کہتے ہیں, اس کے متعلق میں نے یہ سنا ہے کہ وہ نہایت ہی کھاری پانی, کڑوا پانی, جانور بھی نہیں پیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر سے واپسی کے موقع پر اس میں اپنا لعاب پاک ڈالا, وہ پانی آج بھی میٹھا ہے, آج بھی میٹھا ہے. ان سعودیوں نے اس میں سیمنٹ بھر دیا, ڈامر ڈال دیا, تارکول ڈالا, کیمیکل ڈالا, ان کے اعتبار سے یہ شرک ہے. یہ سب سنی لوگ آتے ہیں تبرک سمجھ کر کے اس پانی کو نکالتے ہیں, اس کی کوئی اصل نہیں, اس کی کوئی سند نہیں, اس کا کوئی ثبوت نہیں. اور اس غصے میں انہوں نے کنویں میں ہر چیز ڈالی, لیکن پانی بھی بڑا ضدی ہے, ہر چیز کو نکل کر کے پھر باہر آتا ہے, ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں. ابھی 6 مہینے پہلے کے سفر میں بھی پانی پی کر کے آئے, انہوں نے وہاں پہرے دار لگائے. آج بھی پتہ نہیں بغض کس بات کا ہے, بغض کس چیز کا ہے. تمہیں سینما تھیٹروں سے تکلیف نہیں ہوئی, بیر شفا سے اتنی تکلیف. تمہیں بیچ کھولنے میں شرم و حیا نہیں آئی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشاق اور محبت کرنے والے اگر تاریخ کی کسی چیز کو دل و جان سے یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور انہیں شفا بھی ملتی ہے, تو ان کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ حیرت کی بات ہے. عزیزان گرامی وقار, ایک بات, ایک فارمولہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے, ہر آدمی اپنے بڑوں کی روش پر چلتا ہے, ہر آدمی اپنے آقاؤں کو ضرور خوش کرتا ہے. الحمدللہ ہم ان تبرکات پر مر مٹتے ہیں, جان دیتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے آقاؤں کا تبرک ہے, اور یہ ہر اس چیز کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی اپنے آقاؤں کی نسل میں سے ہیں. یہودی ہمیشہ چاہتے تھے کہ نام مصطفیٰ مٹا دیا جائے, ہمیشہ چاہتے تھے, تورات میں کھرچ کھرچ کر کے نام نکالے انہوں نے. لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی چیز تم تاریخ سے نہیں مٹا سکو گے.